اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برخوردار نے طبرانی شریف کی حدیث مبارکہ پڑھی ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بڑھ کر کسی آدمی کا کوئی عمل عذاب سے نجات دلانے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بڑھ کر کسی آدمی کا کوئی عمل عذاب سے نجات دلانے والا نہیں ہے۔ عرض کیا گیا اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد بھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاد بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بڑھ کر نہیں، مگر یہ کہ کوئی ایسی بہادری سے جہاد کرے کہ تلوار چلاتے چلاتے ٹوٹ جائے، اتنی بہادری سے لڑے، پھر تو یہ عمل بھی ذکر کی طرح عذاب سے بچانے والا ہو سکتا ہے۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ بھئی عذاب کیوں ہوگا، عذاب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہو گئی، جہنم جو بنی ہوئی ہے ایسی تیز آگ ہے کہ جس میں 1 منٹ میں 600 مرتبہ جسم جلے گا، 600 مرتبہ جسم بنے گا۔ جہنمی کا قد یہ 4-5-6 فٹ نہیں ہوگا، بلکہ اس کا سینہ 4000 کلومیٹر چوڑا ہو جائے گا، اس کا ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا، اس کی ران یمن کا بہت بڑا پہاڑ اس کے برابر ہو جائے گی، اس کی جلد جو بھی ایک چھوٹی سی موٹی جلد ہے 90 فٹ موٹی ہو جائے گی، وَبَدَّلْنَا جُلُودَهُمْ غَيْرَ الْجُلُودِ، جلتی جائے گی بنتی جائے گی، جلتی جائے گی بنتی جائے گی۔ پینے کے لیے زقوم، کھانے کے لیے زقوم، وہ لقمہ اٹک گیا گلے میں پھنس گیا تو پھر نگلنے کے لیے پوری دنیا کا گندا خون، ایام ماہواری کا خون اور یہ پیپ اور یہ ریشہ، یہ ابلتے ابلتے ہوئے لوہے کے پیالوں میں اس کے منہ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ عذاب بڑھتا جائے گا، جنت کی نعمتیں بڑھتی جائیں گی، جہنم میں عذاب بڑھتا جائے گا۔ اس سے بچانے والا کون سا عمل ہے؟ اور یہ عذاب کیوں ہوا؟ دیکھنا پہلے یہ ہے نا بھائی، جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا بھائی جی وہ بلڈ پریشر تیز ہو گیا، اس کی وجہ کیا ہے بھائی؟ بخار چڑھ گیا، وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹر کا رپورٹ کراؤ بھائی، بلڈ چیک کراؤ بھائی، اس کی وجہ دیکھیں۔ عذاب ہو گیا، کیوں ہو گیا؟ اس کی وجہ دیکھنی پڑے گی نا بھائی۔ اس کی وجہ نہ میں سوچتا ہوں نہ آپ سوچتے ہیں، سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اتنی مصروفیات ہیں، اتنی ضروریات ہیں، کہیں بچوں کی فیسیں، کہیں ٹیوشن، کہیں کرایہ، کہیں بل، کہیں کچھ پاگل کر دیا چیزوں نے ہمیں۔ نماز کی فرصت نہیں، قرآن کی فرصت نہیں، رمضان آ رہا ہے اس میں بھی ہم پھنس جائیں گے الا ماشاء اللہ۔ ہمارے اندر دنیا کے ساتھ ٹکر لینے کی ہمت ہے، لیکن اللہ کے ساتھ جو ہے نا وہ ہمارا معاملہ جدا ہے۔ یہاں بھی تو لے نا ذرا، اللہ کے ساتھ بھی فیصلہ کرے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی وجہ سے نماز گئی، قرآن گیا، روزہ گیا، حج گیا، جو نیک اعمال ہے، عبادات گئی، اس کی جگہ نافرمانیاں آ گئی، زبان پر گالی آ گئی، آنکھوں میں خیانت آ گئی، دل بھارا جناب فتنوں سے چور چور ہو گیا، پلاننگ بناتے بناتے رات کو نیند آتی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں جب اللہ کی نافرمانی ہوگی، شیطان کی پیروکاری، اس کی پیروی ہوگی، تو کیا ہوگا پھر؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ عذاب ہی ہوگا نا۔ تو فرمایا اس سے بچنے کے لیے اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی عمل ہے ہی نہیں جو اللہ کے ذکر کے علاوہ کہ جو اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ کیوں؟ اللہ اکبر والا ذکر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ کا ذکر سب سے بڑا۔ تو بھائی ذکر کریں گے تو پھر نماز بھی ذکر ہے نا، عبادات کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہی ہے نا بھائی۔
اب رمضان آ رہا ہے ماشاءاللہ، جمعے کو تراویح ہوگی، انشاءاللہ ختم قرآن ہوگا، جمعے کو تراویح شروع ہو جائے گی۔ فرضوں سے لے کے 20 تراویح تک، وطر تک 1.25 گھنٹہ یا 1 گھنٹہ 20-25 منٹ لگتے ہیں، تراویح پر نہیں، نماز سے لے کے آخر تک۔ تو اس میں سے فرض سنت وطر نکال دو تو باقی کیا ٹائم بچا؟ ہمارے پاس یہ ٹائم بھی نہیں ہے۔ اتنی دل کا جناب جیسے بلڈ پریشر، ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے نا، بس مسجد سے نکلوں وہ میرا انتظار کر رہا ہوگا، وہ کسٹمر نے آنا ہے، اس کو گاڑی دینی ہے، اس سے پیسے لینے ہیں، یہ 20 کام ہمارے اندر جناب وہ ٹن 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 کر رہے ہوں گے کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ مانا کیا مقصد کیا ہے؟ مسجد سے باہر نکالنا ہے، وہاں جا کھڑا ہو جائے گا کوئی بات نہیں، اور یار اس نے آنا تھا آ ہی نہیں سکا۔ جس نے آنا تھا اس کا دل بھی اللہ کے قبضے میں ہے، اس کا دماغ بھی اللہ کے قبضے میں ہے۔ جس کے لیے اللہ کے گھر سے نکلے اللہ اس کو روک دے گا۔ یہ زندگی میں شاید کبھی رمضان، ابھی تو ہمیں دعا کرنی ہے، یا اللہ اتنی زندگی دے دے کہ رمضان کو ہم اس کا استقبال کر سکیں، اس کو الوداع کر سکیں۔ تو کئی چیزیں بھی دیکھو، فلسطین میں، غزہ میں کیسے بھوک سے مر رہے ہیں۔ ہم تو صبح جب اٹھیں گے جناب پراٹھا بھی کھائیں گے، لسی بھی پئیں گے، جام بھی لیں گے، مکھن بھی لیں گے، گوشت بھی ہوگا، پھر افطاری کے ویلے جناب 50 چیزیں ہوں گی، اور موسم بھی ٹھنڈا۔ اور پھر زندگی میں شاید قرآن ٹھیک پڑھا کہ نہیں پڑھا۔ رمضان میں قرآن سنیں، ایک قرآن جو سنیں گے رمضان کی برکت سے 70 گنا ہو گیا۔ 70 گنا با جماعت سنیں گے تو 70 کو 27 سے ضرب دو تو 1890 قرآن ہو گئے، اس میں سورہ یاسین، کتنی چیزیں ہیں۔ لیکن ہم سے یہ خیر چھین لیتا ہے شیطان جو ہے۔ مثال کے طور پر اب میں بیٹھا ہوں، آج 24 تاریخ ہو گئی ہے، کام ہی کوئی نہیں ہے، کیا کر لوں گا میں؟ تو جب کام آئے گا تو اس وقت پھر مجھے کیا ہو جائے گا؟ یہ تو سب کچھ اللہ کے پاس ہے، جو مقدر میں لکھا ہے وہ تو ہوگا۔ یہ بھی تو ہم برداشت کرتے ہیں، او یار کرایہ، یار کیوں میرا کرایہ بس چڑھ گیا، او بندے تنہاؤں سر سے چڑھ گئی ہیں، یہ بھی تو برداشت کرتے ہیں نا۔ ایک رمضان آ جائے تو پھر سارے تقاضے سامنے آ جاتے ہیں، یہ بھی گھر کا خرچہ، اسکول کا خرچہ، دکان کا کرایہ مانگ دو۔ او کیا کریں گے؟ اسی حال میں ہمیں موت آ جائے گی تو کیا کیا بنے گا ہمارا؟ اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ لے کے اٹھے گے؟ تو رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ سحری بھی عبادت، پانچوں نمازیں بھی، قرآن پاک کی تلاوت بھی، پھر صدقہ خیرات بھی، پھر افطاریاں بھی، اس کے بعد پھر جناب تراویح بھی، یہ سارا ذکر ہی ذکر، ذکر ہی ذکر ہے۔ اور اللہ نے کیوں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ تم پر ہی فرض نہیں ہے کہ تم پر فرض ہو گیا، پہلی امتوں کو چھٹی تھی، نہیں، پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، جیسے ان پر فرض ہے ویسے تم پر بھی فرض ہے۔ لعلکم تتقون، روزہ کہ شاید تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تو ہمارے ہاں بھائی نظام سارے الٹ ہے بھائی، غیر رمضان میں 10 گھنٹے ڈیوٹی ہوگی، رمضان میں 14 گھنٹے ڈیوٹی ہو جائے گی، کیونکہ حدیث میں ہے نا رمضان میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہمارا رزق بڑھتا ہے، ہماری ڈیوٹی بڑھ جاتی ہے، نماز چلی جاتی ہے۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ کبھی اس کا بھی شکر ادا کیا؟ صبح سے لے کے شام تک سوتے کتنی نعمتیں کھاتے ہیں، کون دینے والا ہے؟ اللہ دینے والا ہے۔ اس کی اتنی نعمتیں کھاتے ہیں صبح اٹھنے سے لے کے سونے تک، اور ہم اس کے بدلے اس کا کیا شکر ادا کرتے ہیں؟ یہ کیا کہ جنت تو مجھے باپ کے ورثے میں ملے گی، باپ جناب میرا بابا آدم علیہ السلام، انہوں نے وراثت مجھے جنت ملے گی، عجیب موقع نے جناب منطق بنایا۔ نہیں بھائی نہیں، عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی اور عمل نہیں جو اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ ابھی تو بھائی قرب قیامت وقت آئے گا، مسلمانوں کے پر تنگی آ جائے گی، کہا جائے گا اپنا کلمہ چھوڑ دو، اسلام چھوڑ دو، قرآن چھوڑ دو، کلمے کا انکار کر دو، تو پھر کھانے کو دیں گے، پھر پینے کو دیں گے، پھر پتہ چلے گا ایمان کا اب کیا کرنا ہے۔ جو چند گھنٹے روزہ نہیں برداشت کر سکے، بھوک جو ہے، تو جب وہ وقت آ جائے گا پھر کیا کریں گے؟ اور اتنے جناب ایمان کمزور ہو جائیں گے، کہیں گے ٹھیک ہے جناب جو کہتے ہو جناب اسی وہی کرن تیار ہے، سانو روٹی دیو، سانو راشن دیو بس جناب،
ہمیں کھانے کو دو، جو کہتے ہو کرتے ہیں۔ تو چلو جی، کلمے کا انکار کر دیا اور راشن لے لیا، گھر بھر دیا، تو کہاں گیا؟ جنت یا جہنم؟ پیدا مسلمان ہوا تھا اور وہ اس وقت تک مسلمان رہا، اب بھوک پیاس برداشت نہیں ہو رہی تو ایمان دے دیا، ایمان دے کے جناب کھانا لے لیا، راشن لے لیا، موجے ہو گیا، لیکن موت آ گئی سیدھا جہنم میں۔ اس وقت پھر ذکر والے، ایمان والے ذکر کریں گے تو بھوک مٹے گی، ذکر کریں گے تو پیاس مٹے گی۔ اور یہ رمضان المبارک میں یہ مشق کرائی جاتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ بھی دیکھو، بھوکے رہ کے دیکھو، شاید تمہارے اندر احساس پیدا ہو جائے کہ جو مسکین غریب ہیں، جن کے گھر کئی کئی دن چولہا نہیں جلتا، بچے بھوکے بلکتے بلکتے سو جاتے ہیں، ان کا کیسے گزارا ہوتا ہے؟ کہ میرے بچے تو برداشت نہیں ہو رہا کہ اسے جناب وہ بھوکے پیاسے رہیں۔ تو روزے میں اللہ تعالیٰ انسان کے اندر بہت ساری چیزیں فرماتے ہیں، فرمایا لعلکم تتقون، شاید تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو آج کی اس حدیث مبارکہ کی سمجھ عطا فرمائے، اور رمضان المبارک آمد ہے، اللہ تعالیٰ میں اس کا صحیح طرح سے استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو پتہ چل جائے گا ہمارے اندر کہ اللہ دیں گے۔ ہر مہمان آتے ہیں تو جب منہ 12 بجے ان کا کہنا میں غلطی کی تھی کرواؤں گی، میں وہ فلاں کام بھی چھوڑ کے آ گیا، منہ